اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے، اتنی محبت خدا سے ہو جائے وہ کام بغیر دعا کے بھی ہو جاتا ہے اللہ کا. تو پھر آقا جی کا کتنا بڑا مقام ہے. لیکن فرق تو سمجھنا ہے نا خدا کا اور بندے کا رسول کا، یہ بھی تو سمجھ میں آنا. یا خدا بندہ رسول سب ایک ہی ہیں، ایسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ ایسے نہیں کہہ سکتے نا. میں کسی کا تنخواہ خور تو ہوں نہ میرا کوئی متولی ہے، میرے متولی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ. یہ نہیں بیان کرتے ایسے. اس مسئلے میں جائے تو بریلوی نکال دے، بریلوی کی ساری بات ماننی میں، دیوبندی جاتے دیوبندی کی ساری مانے، جائز و ناجائز اس نے جو تنخواہ گئی وہ دیا گیا، وہ نکاح پڑھانے گئے وہ جو آتا تھا حلوہ کھیر ساری گئی نا. تو میں تو تمہارے اس پر ہوں نہیں، خدا نے مجھے آزاد کیا تمہارے تسلط سے، بلکہ مجھ کو تم پر تسلط دیا. تھوڑی سی دل لگی کرنا ایسی بات نہیں. ہاں تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو وہ لوگ ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے ڈر کے مارے، ایمان کمزور ہے. آقا جی جو بات ہے تو چھپانی چاہیے. خدا رسول کا فرق ہے، شیخ کا فرق ہے. وہ ایسے فرق نہیں بتاتے، بس گول مول بات کرتے رہتے ہیں. ہم گول مول نہیں کرتے. آج میں نے اور وضاحت سے کر دی ہاں کہ آقا جی نے ایسی باتیں کی، آقا جی جان کے دعا نہیں کی. تاکہ کہیے ایک دعا میں کہا بھی ایسے ایک کہ تم ایسے مت کرنا جیسے یہود نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، ایسا مت کرنا. یہ بھی حدیثیں ہیں آقا جی کی، بہت سی حدیثیں. بہرحال جیسے ہم عظمت رسول بیان کرتے ہیں آئندہ خدا کا نہ بنو، بیچ میں تھوڑا تھوڑا بولنا چاہیے کیونکہ نئے نئے لوگ آتے ہیں، ان کو شرک کی بھی تعلیم ہونی چاہیے کہ شرک سے بڑا بڑی قبر پہ جائیں بس وہ دعا پڑھ لیں. کوئی چاڑا چڑھاتا ہے تو حرام نہ کہیں اور اس کو چڑھانا بہت ثواب نہ سمجھے. آقا جی نے یہ چیزیں نہیں سکھائی ہیں. ہاں ایسے کام نہیں. دیکھو مدینہ شریف میں سارا ویسے ہے. اور خدا نے وہاں خشک لوگ لگے ہیں. میرا خیال ہے آقا نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ میری قبر کو پرستشگاہ نہ بنانا یہ پوجا جائے، کیونکہ وہاں اگر یہ جاہل لوگ جائیں تو وہ شرک کریں گے، اور عاشقوں کی حکومت ہو جائے تو تمہارا گھسنا مدینے میں مشکل ہے. داڑیاں بھی رکھو، جوتے بھی اتارو، دروشی پڑھو اور سر جھکا کے چلو حرم تک. ہاں تو آقا جی کے تو حال مستقبل سب خدا نے روشن کیا ہوا. تو دعائیں مانگی تو وہاں خوش قسم کے لوگ خدا نے رکھے ہوئے. وہ آپ کو روزے کے پاس کھڑے نہیں ہونے، بس تھوڑا کہ چلو 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 چلو. ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور ان کو خدا نے معافی میں رکھا. آقا نے رحمت العالمین کے تقاضا نا، ماں باپ ہوں، اولاد جتنی بری ہو اس کو چھوڑ سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں؟ نہیں کرتے. آقا جی ان سے زیادہ رحمت، سنی ہو شیعہ ہو وہابی ہو سب پہ رحمت کی نظر. خدا کی قسم، وہابی ہو تبلیغی ہو بریلوی ہو گلوکار ہو اداکار ہو، گلوکار اداکار سارے شفیع المذنبین رحمت للعالمین، سب پہ کرم کی نظر خاموش. لیکن خوش اس سے زیادہ ہوتے ہیں جو ان کی بات زیادہ مانتا ہے، اور جو ان کی بات نہیں مانتا صبر کرتے ہیں. تکلیف تو آپ کو ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، ماں باپ شفقت تو رکھتے ہیں، تکلیف بھی تو ہوتی نا، یہ بیٹا نافرمان ہے بات نہیں مانتا. کچھ نہیں کہتے. اور بعض مشاعر پہ کرم تھا تو کہتے نرم نرم زبان سے فرما رہے تھے. اور کیسا جملہ فرمایا، کہا میرے طفیل کھاتے ہیں میری عظمت کو نہیں جانتے، کہ میرا وجود یہاں نہ ہوتا ان کو کون پوچھتا. کیسی بات کہے کہ میرے طفیل کھاتے ہیں اور میری عظمت کو نہیں جانتے. پھر کیا پھر یہ میری خدمت کرتے ہیں، یہ مطلب یہ مکہ مدینہ بنانا ہے، عفو میں رکھا ہوا ہے، عفو میں رکھا ہوا. پھر رحمت العالمین ہے یا نہیں؟ ہاں بہرحال آقا جی رحمت ہے، ان کی رحمت ہے. وہابی بھی جی رہے ہیں، سنی بھی جی رہے ہیں، سیاہ کار بھی جی رہے ہیں، بدکار بھی جی رہے ہیں، شرابی بھی جی رہے ہیں، کبائر والے بھی جی رہے ہیں. جنہوں نے کبائر گناہ کیے ان کے لیے بھی فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں ان کے لیے بھی خدا یہاں سفارش کروں جن نے کبیرہ گناہ کیے ہیں ان کو بخشواؤں گا. بتائیں، کہا تم میں سے کسی کو کانٹا نہیں چبھتا اس کی تکلیف مجھ کو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کی اور روٹھ گئے آقا جی حج میں کہ ظالموں کے لیے بھی کچھ رحمت کا دروازہ کھول. کچھ کرم کر تو بیٹھے ہیں لیکن وہ کب تک تیرا عذاب سہیں گے، تیرا عذاب سہنے کی بہت مصیبت ہے.
تو مہربانی کر ظالموں کو. اللہ تعالیٰ کا ظالم کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے جب مظلوم کی کہ اللہ تعالیٰ تو مظلوم کو کچھ دے دعا کے مثلاً رحمت اپنی دکھا کے جنتوں کی نعمتیں وہ اس کو لے کے اس کو بخش دے. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہو جائے گا جس کے لیے چاہوں گا. تو آپ سارے حج میں غمگین رہے جیسے کوئی پریشان ہوتا ہے. تو صحابہ نے دیکھا غم والی حالت ہے تو آپ صحابہ اندازہ تو بولتے نہیں تھے. دیکھا مینا میں کچھ مسکرا رہے تھے. پوچھا آپ خوشی میں ہیں؟ کہاں خوشی میں ہوں. وہ مفہوم بتایا. کہا میں حج میں 3 دعائیں کی 2 قبول ہوئیں اور ایک اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ظالم پر رحم کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو کچھ نعمتیں دے کے راضی کر سکتا ہے, وہ ظالم کو اپنا حق معاف کر دے, ظالم بخشا جائے. تو پھر خدا نے میری دعا یہاں مینا میں قبول کی اور کہا جس کے لیے چاہوں گا یہ بھی کر دوں گا, میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. یہ کتنے احسانات ہیں حضرت محمد. یہ وسیلہ نہیں بنے, کہتے وسیلہ نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی کہتے میری عظمت کو نہیں جانتے میرے طفیل کھاتے. کتنی شفقت, کتنی نرم دلی, کتنے کرم. میری عظمت کو نہیں جانتے میرے طفیل. اور ان کے طفیل کہتے ہیں اگر آقا جی کی نسبت عرب کی اور مکہ مدینہ میں آقا کا مسئلہ نہ ہوتا کوئی جاتا؟ دیکھو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی توحید میں بھی مضبوط کرے, وہ بھی سمجھ میں آ جائے, اور اللہ تعالیٰ عظمت رسول میں بے ادبی سے بھی ہم کو بچائے. تو ہم وسیلے کے طور سے رات دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں کہ ہمارے وسیلہ وہ ہیں اور ہر پہ رحم کرتے ہیں. اب دیکھو ظالموں کے لیے آقا جی نے کیا کہا, اللہ کو منوا لیا نا کہ ان کے لیے بخشش کا دروازہ کھول دے. ان کے اسی شعر بڑے اچھے ہیں, جس پہ ہو سر در بند لیکن آقا کا در بند اس پر نہیں. تو ہمارے لیے یہ سب کچھ اللہ ہیں. اللہ کے بعد اگر سب کچھ ہے کوئی ہے ہمارے لیے سفارش وسیلہ تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کرم شرک سے بھی بچیں ان چیزوں سے. ہاں جی, جو میں نے موٹی موٹی بتائی ہیں تفصیل پھر کے تھوڑی تھوڑی کر دوں گا, اور کچھ بتایا بھی ہے کوئی باریک باتیں شرک کی, اس سے بھی آپ بچیں. اور آقا کی عظمت کا بھی بڑا خیال کریں کہ خدا کے بعد اگر سب کچھ کسی کے ہاتھ میں, دیکھو خدا نے ولی کو بھی طاقت دی, نبی کو بھی طاقت دی, حکومت کو بھی طاقت دی. یہ تصرفات ہوتے نہیں ہوتے ہیں یہ مانے, لیکن خدا کے دینے سے ہیں پھر شرک نہیں ہوتا. تو خدا کے دینے سے جو تصرفات اور قدرتیں حضرت محمد مصطفیٰ کو ہیں, خدا کی قسم کس کی وہم و گمان سے باہر ہے. وہ تمہارے ہر چیز میں تصرف کر سکتا اللہ نے. اسی کہا بھی ہمارے بعد مشائخ کو خدا کے بعد خدا کی دین سے, ایسے فرمایا. اس کا مفہوم تھا کسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, فرمایا وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. چلو پہرونا بڑھایا کس مجھے حالت پہرونا بڑھایا آقا کی محبت میں لہو کیوں نہ بہایا آقا کی محبت میں لہو کیوں نہ بہایا آقا کی محبت میں لہو کیوں نہ بہایا کس کام کا جیون ہے سنبھالا ہے کیوں اب تک کس کام کا جیون سنبھالا ہے جو اب تک کس کام کا جیون سنبھالا ہے جو اب تک کس کام کا جیون سنبھالا ہے کیوں اب تک کس کام کا جیون سنبھالا ہے کیوں اب تک کیوں عشق محمد میں نہیں کام میں لایا کیوں عشق محمد میں نہیں کام میں لایا کیوں عشق محمد
میں نہیں کام میں لایا کیوں عشق محمد میں نہیں کام میں لایا. حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس کا جواب دیں. تھوڑی شرکات کر دیا. میں کب سے سوچ رہا تھا, کل بڑا میں پریشان تھا. میں نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا, بیچ میں یاد دلاتے رہو نا. ہاں, میں آپ کو پھر کہتا ہوں, اندر سے باہر سے نہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں, آقا جی کہتے تھے آپس میں سلام کرو, محبت پیدا ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں وہی نسخہ اچھا ہے جو آقا جی نے بتایا ہے, اس سے بڑا نسخہ نہیں ہے. تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟